رسم آج جو موضوع ہے آثار کا وہ ہے متشابہات کی کھوج میں پڑھنا اور باطل تعویل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کا رویہ صحابہ میں کیا ہمارے سامنے آتا ہے۔ آثار میرے سامنے ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اثر میرے سامنے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرماتے ہیں کہ تفسیر القرآن علی اربعۃ وجوہ، تفسیر یعلمہ العلماء، وتفسیر تعلمہ العرب، وتفسیر لا یعذر بجہالتہ احد، وتفسیر لا یعلمہ الا اللہ، فمن ادعا علمہ فہو کاذب۔ چار کیٹیگریز انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی۔ یہ بہت اہم اثر ہے، اور جو موضوع ہم پیچھے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی جن پہلوؤں کی طرف یہ گفتگو جائے گی تو اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، حبر الامہ کہا جاتا ہے، اور تفسیر قرآن میں غالباً سب سے زیادہ آثار عبداللہ بن عباس سے ہی ہیں، تو وہ گویا اپنے پورے غور و فکر کا اور علم کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو ان کا مدعا اور مفہوم سمجھنا یا ان کی تفسیر، تو اس لحاظ سے ہم ان کو چار طرح کی آیات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جن چار نوعیت کی آیات میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ان میں سے پہلا جی یعلمہ العلماء، تو قرآن پاک کی آیات کا ایک حصہ وہ ہے کہ جن کی مراد کو صحیح طور پر وہ اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھا۔ اہل علم ہی، یعنی اس میں جو ایک نازک بات کہی گئی ہے اور جو ایک لطیف بات کہی گئی ہے اس کو پورے قرآن کے سیاق میں رکھ کر اور دین کا جو مجموعی علم ہے اس کے اندر رکھ کر ان کا صحیح مطلب متعین کرنا، یہ اہل علم کا کام ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کو اہل عرب جو ہے، جس آدمی کو بھی عربی زبان آتی ہے اور وہ عربی زبان سے واقف ہونے کی وجہ سے کلام کا مطلب سمجھ سکتا ہے، تو قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو کہ جس میں کسی زیادہ علمی تفسیر یا توضیح کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کا مفہوم عربی جاننے والے آسانی سے جان لیتے، سمجھ لیتے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو جس سے کوئی بھی مسلمان اس سے لا علم ہو یہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ تو جو قرآن میں دین کی بنیادی تعلیم بتائی گئی ہے، خدا کا جو تعارف کروایا گیا ہے، زندگی کا جو مقصد بتایا گیا ہے، یہ تو ہر مسلمان کو علم میں ہونا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن سے اس طرح براہ راست پڑھ کے نہیں سمجھا ہوگا، لیکن قرآن کی وہ تعلیم ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کا حقیقت اور جس کی صحیح مصداق وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کو جانتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو گیا قرآن میں متشابہات ہیں، اگر ہم قرآن مجید کی اصطلاح مختار لیں، احادیث میں بھی آئی ہے۔ ایک حصہ متشابہات کا ہے جن کے الفاظ کا مفہوم تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ وہ عربی زبان میں ہی بیان ہوئی ہے، لیکن ان کی صحیح حقیقت اور ان کا مصداق کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ نے نہیں بتایا۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ اس کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، بڑا حصہ وہ ہے کہ جو عربی زبان سے جو آدمی واقف ہو وہ قرآن کے اس مطلب کو، مفہوم کو بڑی آسانی سے سمجھ سکے۔ اور ایک قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے جن حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے وہ اتارا گیا ہے، وہ ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے۔ واقعی بہت خوبصورت اور بڑی اہم انہوں نے کلاسیفیکیشن کر کے بڑا واضح فرما دیا ہے۔